أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. قال الامام ابو داود رحمہ اللہ باب فی ضرار المشرکین. باب مشرکین کی اولاد کے بیان میں. گزشتہ ہفتے درس نہیں رہا تھا، جو آخری ہمارا درس ہوا تھا اس میں ہم نے اس باب کے سارے مسائل سمجھ لیے تھے، صرف حدیثیں پڑھنا باقی تھا. مسئلہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ بعض حدیثیں بظاہر ایسا لگتا ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے مشرکین کے اولاد کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ بہتر جانتا ہے کہا، اور بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کہا نہیں وہ جہنمی ہے. تو اس سلسلے میں علماء کی رائے مختلف تھی. راجح جو بات تھی، خلاصہ جو تھا وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صحیح مسئلہ اس میں انشاءاللہ جو اکثر محقق علماء کی رائے ہے کہ مشرکین کی اولاد کا قیامت کے دن امتحان لیا جائے گا. دنیا کے اندر وہ اپنے والدین کے تابع رہیں گے، قیامت کے دن ان کا امتحان لیا جائے گا اور امتحان میں جو ان کا انجام ہوگا وہی حقیقی انجام سمجھا جائے گا. جن حدیثوں میں اللہ کے نبی نے جنتی یا جہنمی ہونے کا صراحت کے ساتھ ذکر کر دیا، ان حدیثوں کے سلسلے میں یہ کہا جائے گا کہ اس خاص مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا. جیسے ایک حدیث آنے والی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد اور دوسرے کے والد کے بارے میں کہا کہ دونوں جہنمی ہیں. تو اللہ کے نبی کو جن کے بارے میں بتا دیا گیا تھا ان کے بارے میں کہا کہ وہ جو ہے جنتی ہیں یا جہنمی. یا اللہ تک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ عنہ بما کانوا عاملین، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جانتے ہیں، اسی علم کے مطابق وہ علم قیامت کے دن ظاہر ہوگا. جیسے اس دنیا میں عمل کر کے جو گمراہ ہوئے یا نیک ہوئے ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے تھے، لیکن جب ان کا عمل دنیا میں ظاہر ہوا تب گویا ان پہ حجت قائم ہوئی. ویسے ہی قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے علم کی بنیاد پر صرف فیصلہ نہیں ہو جائے گا، اس کے ظاہر ہونے کا موقع دیا جائے گا، اور اختیار دینے کے بعد ہر آدمی اپنی مرضی سے جو اختیار کرے گا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. یہ مسئلہ ہم لوگ سمجھ چکے تھے. احادیث کا مسئلہ تھا، مختلف قسم کی حدیثیں، ان کو ہم لوگوں کو پڑھنا تھا. کچھ حدیثیں ہم لوگ پڑھے تھے، اب کچھ حدیثیں اور ہم لوگ پڑھتے ہیں. پہلی حدیث جو آج کی ہے وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ وینصرانہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر اس کے بعد اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں. کما تناتج الابل من بہیمۃ جمعاء، جیسا کہ اونٹ کا بچہ صحیح سالم جنم لیتا ہے. هل تحس من جدعاء، کیا تم ان میں سے کسی کو کان کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ ماں کے پیٹ سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو نہیں ہوتا، آنے کے بعد مالک کیا کرتا ہے، علامت کے طور پر یا کسی اور مقصد سے کان کاٹ دیتا ہے. تو جانور جب پیدا ہوتا ہے تو صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، اس کا مالک اس کے کان کاٹ کے اس کی حقیقی شکل بگاڑ دیتا ہے. بالکل ویسے ہی بچہ صحیح سالم فطرت پر، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر بات ایسی ہی ہے کہ سب بچے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں اور پھر ان کے بعد ماں باپ ان کو یہودی یا کافر بناتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک مکلف نہیں ہوئے ان کا شمار یہود و نصارہ میں نہیں ہوگا، یا مکلف نہیں ہوئے ہیں تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول افرأیت من یموت وهو صغیر، آپ کا کیا خیال ہے اس بچے کے بارے میں جو بچپن ہی میں انتقال کر جائے؟
تو آپ نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں وہ کیا عمل کرنے والے تھے۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ والدین کا یہ اثر بچوں پر ظاہر ہونے اور وہ مکلف ہونے کے بعد یہودیت اور نصرانیت کا اظہار کرنے سے پہلے مر گئے ہیں، تو گویا وہ فطرت اسلام پر مر گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں وہ کیا عمل کرنے والے تھے۔ اس حدیث کا جو صحیح مفہوم ہے وہی ہے جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ بہتر جانتے ہیں وہ کیا عمل کرنے والے تھے۔ کل قیامت کے دن موقع دیں گے تاکہ اللہ کا جو علم ہے وہ علم ظاہر ہو۔ جیسے دنیا میں انسان کو موقع دیتے ہیں، پیدا کرنے سے معلوم ہے کون جنتی کون جہنمی، لیکن اللہ تعالیٰ سزا اسی وقت دیتے ہیں جب دنیا میں آ کے وہ عمل کرتا ہے۔ ویسے ہی اللہ اعلم بما كانوا عاملین، وہ کیا عمل کرنے والے تھے اللہ کو معلوم ہے، لیکن سزا کب دیں گے؟ جب اس کا ایک موقع دے دیں گے اللہ تعالیٰ، اور اس موقع میں اچھا یا برا یہ ثابت ہوگا تب۔ یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ ایک حدیث ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے بعد والی حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ابن وہب سے روایت کرتے اپنی سند سے۔ ابن وہب امام مالک کے شاگرد۔ ابن وہب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مالک کو کہتے ہوئے سنا جب ان سے کسی نے پوچھا، ان سے پوچھا گیا کہ ان اہل الاہواء یحتجون علینا بهذا الحدیث، کہ بدعتی جو ہیں اس حدیث سے ہمارے خلاف استدلال کرتے ہیں۔ کون سی حدیث؟ جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کیا عمل کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا کہ پیدا کیے جانے سے پہلے ہی تقدیر لکھی ہوئی رہتی ہے، اس سے جو ہے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے انسان کو اختیار نہیں، تقدیر تو پہلے ہی لکھی ہوئی، حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ حدیث کے ظاہر میں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب لکھ دیا، اللہ کے لکھے کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ بدعتی جب حدیث سے استدلال کرتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ اس لیے کہ حدیث میں بظاہر لگتا ہے کہ اس میں جو ہے دلیل ہے ان کی۔ تو قال مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا احتج علیہم بآخری، آپ نے کہا کہ اس حدیث کے آخری ٹکڑے سے استدلال کرو۔ کون سی حدیث؟ ابھی جو حدیث گزری، ابواہ یہودانہ و ینصرانہ وغیرہ، یعنی پہلے ہی سے طے رہتا ہے، بعد میں جا کر جو ہے وہ جو طے شدہ نتیجہ ہے بچوں کے تعلق سے، ہم اس میں جو ہے تبدیلی نہیں لا سکتے۔ یہ جو استدلال کرتے ہیں تو کیا کریں گے؟ تو کہا اس کے آخری ٹکڑے سے تم استدلال کرو کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی بتائیے جو بچپن ہی میں انتقال کر جائے اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ بھی زیادہ جانتے ہیں وہ کیا عمل کرنے والے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو فیصلہ جو ہے اپنے طور پہ جنتی یا جہنمی ہونے کا کرنا تھا پہلے ہی سے اپنے طور پہ، تو اس مسئلے کو عمل سے نہیں جوڑا جاتا۔ اگر پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنمی بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنتی بنا دیا اپنے طور پر، زبردستی، اجبار یا جبر، تب پھر عمل کرنے کا کوئی مسئلہ رہتا ہی نہیں۔ اس لیے تم کیا کرو؟ حدیث کے آخری ٹکڑے سے ان پہ استدلال کرو، کہو دیکھو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے اس مسئلے کو جوڑا ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اثر ہے جس میں انہوں نے مسئلے کو واضح کیا کہ جبر کا مسئلہ جو ہے وہ غیر شرعی مسئلہ ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد حجاج ابن منہال، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے حجاج ابن منہال سے روایت کرتے ہیں۔ یہ حجاج ابن منہال کہتے ہیں کہ میں نے حماد ابن سلمہ کو سنا کہ وہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس حدیث کی وضاحت کر رہے تھے۔ تو کہا قال هذا عندنا حيث اخذ الله العهد عليهم في اصلاب آبائهم حيث قال الست بربكم قالوا بلى۔ اب یہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا اس سے مراد ہمارے پاس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اقرار لیا، الست بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ وہی اقرار ہے جس پر ان کو پیدا کیا جاتا ہے، یعنی فطرت اسلام پر جو پیدا کیا جاتا ہے کہا جا رہا ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بالجبر ان کو جو ہے کسی پر پیدا کر دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد جب ان سے اقرار لیا تو سب نے اقرار کیا تھا، سب نے اقرار کیا تھا۔
تو اس میں کوئی جبر والی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو جو ہے فطرت اسلام پہ بالجبر پیدا کر رہے ہیں اور بالجبر اسے گمراہ کر رہے ہیں، بالجبر ہدایت دے رہے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں۔ مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے جو عہد و اقرار لیا گیا تھا اسی کو فطرت سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ یہ حماد ابن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ جبریہ کا جو عقیدہ ہے، تقدیر کے باب میں گمراہ فرقے کا جو عقیدہ ہے، اس کی تردید حماد ابن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اس اثر کے اندر کی ہے۔ اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کرتے ہیں عامر سے، عامر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوائدۃ والموعودۃ فی النار، دفن کی جانے والی اور جس کو دفن کیا جا رہا ہے، یہ دونوں کے دونوں جہنمی ہوں گی، یہ دونوں کے دونوں جہنم میں ہوں گی۔ اب یہاں ایک بہت ہی جو ہے مطلب اہم مسئلہ آتا ہے، وہ کیا ہے؟ دفن کرنے والی وہ جہنم میں جائے گی، یہ سمجھ میں آ رہی ہے، زندہ دفن کرنے والی، حدیث کا جو لفظ ہے زندہ دفن کرنے والی اور زندہ دفن کی جانے والی دونوں کے دونوں جہنمی ہوں گے۔ اب زندہ کسی کو دفن کرنا ایک بہت غلط کام ہے، زمانے جاہلیت کے کافر کیا کرتے تھے، وہ جہنم میں جا رہی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن حدیث میں ہے کہ موعودہ، یہ موعودہ جس کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے وہ بھی جہنمی ہے، وہ بھی جہنمی ہے۔ تو یہ کیسے ہے؟ تو یہ اس قسم کی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے جس میں یہ بات آئی کہ مشرکین کی اولاد جہنمی ہے۔ ہم اس سے پہلے جو درس ہوا تھا اس میں ہم نے سنا بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ مشرکین کی اولاد پوری کی پوری جہنمی ہے۔ انہوں نے رائے اسی قسم کی حدیثوں سے لی، یہ حدیث اسی قسم کی ایک حدیث ہے جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ دفن کرنے والی تو جا رہی ہے لیکن دفن ہونے والی بھی والدین کے تابع ہو کر جہنمی بن رہی ہے۔ یہ مفہوم بعض علماء نے لیا، لیکن صحیح مسئلہ وہ ہے جو جمہور نے کہا کہ نہیں، دفن کی جانے والی جو ہے والدین کے تابع ہو کر جہنمی نہیں بنتی ہے، بلکہ ہر آدمی اپنے عمل کے سلسلے میں جواب دہ ہوتا ہے، تو صرف مشرک والدین کی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ جہنمی نہیں بنیں گے۔ لیکن جیسے اللہ کے نبی نے بعض خاص لوگوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہ جہنمی ہوں گے، وہ جہنمی ہوں گے، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی گئی کہ یہ زندہ دفن کی گئی ہے، لیکن اگر یہ باقی رہتی بھی یا قیامت کے دن جب اسے موقع دیا جائے گا تو یہ عورت، یہ لڑکی جو ہے جہنمی ہی بنے گی، یہ لڑکی جہنمی ہی بنے گی۔ تو حدیث وہی حدیث ہے جو اس سے پہلے میں بتا چکا کہ حدیث دو قسم کی حدیثیں، اس میں بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کی اولاد مشرکین کی طرح جہنمی ہے، اس قسم کی ایک حدیث تھی، لیکن ہم تفصیل سن کر آئے کہ صحیح مسئلہ اس میں یہ کہ دفن ہونے والی بھی جو ہے یا مشرکین کی اولاد جہنمی نہیں ہوتی بلکہ ان کو اختیار دیا جائے گا۔ جب وہی بات راجح ہے تو اس حدیث میں جو لڑکی جس کا تذکر آیا ہے وہ خاص ایک مسئلہ ہے، ہر دفن کر کی جانے والی لڑکی جہنمی ہے، ایسی کوئی بات حدیث کے اندر نہیں بیان کی گئی ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ نقل کیا، بڑا نازک اور بڑا ہی اہم واقعہ، بڑا ہی نازک اور بڑا ہی اہم واقعہ ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، این ابی، میرے والد کہاں ہیں؟ این ابی سے مراد اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، جو پوچھ رہا آدمی اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب وہ جو ہے اپنے باپ کا انجام جاننا چاہ رہا تھا کہ میرا باپ جنت میں ہے کہ جہنم میں ہے۔ حالانکہ ایسا سوال کرنے کے بعد، اس لیے کہ جنتی ہے جان کر صرف خوش ہو لینے یا جہنمی ہے سن کر جو مطلب افسوس کرنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ماں باپ کے حق میں آدمی دعا کرے، اس لیے کہ جہنمی ہوں گے تو اولاد کی دعا کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے، یا جنتی بھی ہوں تو ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے۔ مطلب کی چیز وہ نہیں تھی جو وہ پوچھ رہا تھا، جنتی جہنمی جان کر کیا کرنا، اس کے بجائے دعا کرنی چاہیے۔ اسی لیے اسلامی شریعت نے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ تم جو ہے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تو ان دونوں پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے سکھائی اسی لیے سکھائی۔ لیکن اس آدمی نے آ کر سوال کیا کہا این ابی، میرے والد کہاں ہیں؟ قال ابوک فی النار،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا باپ جہنم میں ہے. جس آدمی نے پوچھا اسے کہا تمہارا باپ جہنم میں ہے. فلما قفا، جب وہ آدمی پیٹ پھیر کر جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا، اور ظاہر بات ہے کیسی ہی اولاد کیوں نہ ہو اپنے باپ کے بارے میں سن کر تکلیف ضرور محسوس کرتی ہے. اس کی تکلیف کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری بڑی حقیقت کا تذکرہ کیا. کہا ان ابی و اباک فی النار، بے شک میرا باپ اور تیرا باپ دونوں کے دونوں جہنم میں ہیں. میرا باپ اور تیرا باپ دونوں کے دونوں جہنم میں ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم اور تربیت کا ایک طریقہ تھا. مشکل میں مبتلا دیکھ کر انسان کو آپ نے یہ کہا کہ تمہاری مصیبت میری مصیبت گویا دونوں ایک ہی ہیں. جو تکلیف تمہاری ہے وہ تکلیف میری بھی ہے، میں صبر کر رہا ہوں تو تم بھی جو ہے صبر کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی. یہ بہت بڑی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی. لیکن یہاں جو ہے ایک اور مسئلہ ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بابن فی ضرار المشرکین، مشرکین کی اولاد کے بیان میں یہ بیان کرنے کے لیے لایا. تو یہاں سے ایک بہت اہم مسئلہ مستنبط کرنا چاہا، وہ یہ کہ اہل فترہ کا ایک حکم ہے. ایک ہوتا ہے ایک نبی کا زمانہ گزرنے کے بعد دوسرا نبی کا زمانہ آنے تک، ایک نبی کا زمانہ گزرنے کے بعد دوسرے نبی کے آنے تک درمیان میں ایسا زمانہ جس میں کسی نبی کی تعلیمات صحیح شکل میں موجود نہ رہیں، تو اس زمانے کے لوگوں کو اہل فترہ کہتے ہیں. وقفہ، درمیانی وقفے کے لوگ. ان کے بارے میں صحیح رائے یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کو آزمایا جائے گا. قیامت کے دن ان کو آزمایا جائے گا. لیکن مکہ کے جو مشرک تھے کیا وہ اہل فترہ تھے کہ نہیں تھے؟ ایک مسئلہ ہے. اس سلسلے میں صحیح قول جو علماء کا ہے وہ یہ کہ مکہ کے جو لوگ تھے مشرک، ان کا شمار اہل فترہ میں نہیں ہوگا. وہ مشرک جو ہے کافر سمجھے جائیں گے. زمانے جاہلیت کے جتنے بھی کافر مشرک تھے سب جو ہے کافر سمجھے جائیں گے، سوائے ان گنے چنے افراد کے جن میں ورقہ بن نوفل ہیں یا زید بن عمرو بن نوفیل ہیں. اس قسم کے کچھ مخصوص افراد جو اس زمانے میں توحید پر قائم تھے. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بڑی تفصیل سے جو ہے بات کی ہے، آپ کی دیکھ لیں تو یہ بیان کیا ہے کہ توحید، خالص توحید ان کے معاشرے میں موجود تھی، لیکن یہ لوگ اسے سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کو اپنانے کے لیے ان پر حجت گویا قائم تھی. اس لیے مکہ کے مشرکین کے بارے میں رائے یہ ہے کہ وہ سب کے سب مشرک ہیں اور وہ سب کے سب کافر ہیں. وہ اہل فترہ میں نہیں سمجھے جائیں گے، وہ اہل فترہ میں نہیں سمجھے جائیں گے. یہی قول انشاءاللہ زیادہ راجح ہے. لیکن بعض علماء نے صرف اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اہل فترہ میں سے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اہل فترہ میں سے تھے، اس لیے جو ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مکہ کے مشرکین کا جو انجام ہے وہ اہل فترہ میں سے ہوں گے، قیامت کے دن ان کو موقع دیا جائے گا. لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح دلائل کی روشنی میں تفصیل سے بحث کی ہے اور یہ مسئلہ واضح کیا کہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ مشرک تھے. تو اسی مسئلے پر وہ مسئلہ موقوف ہوتا ہے کہ ان کی اولاد کا کیا حکم ہوگا، مشرکین کی اولاد کا حکم کیا ہوگا. یہ مسئلہ ہم لوگ پڑھ کر آ چکے ہیں. اور تیسرا اور اہم مسئلہ اور بڑا نازک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خود بیان فرمایا، اور یہ حدیث جو ہے صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابی و اباک فی النار، میرے والد اور تیرے والد دونوں کے دونوں جہنم میں ہیں. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک سچے مومن کو جو محبت ہے، جو قلبی لگاؤ ہے، اس کے ہوتے ہوئے یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے اس کے لیے بظاہر. لیکن وہیں ایک بہت بڑی عبرت کی بھی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو بھی ایمان نہ ہو تو پھر جو ہے کوئی چیز بچا نہیں سکی، ایمان نہ ہو تو کوئی چیز ان کو بچا نہ سکی. یہ بہت بڑا جو ہے مطلب ایک مسئلہ ہے، چونکہ ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پیدائش سے پہلے زمانے جاہلیت کی جو جاہلیت تھی اسی دور میں گزر چکے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میرے والد جو ہے جہنمی ہیں. تو یہ جو ہے ایک بہت بڑی اس کا مسئلہ بھی ہے، وہیں جو ہے ایک نازک مسئلہ بھی. اسی لیے اہل علم میں سے ایک بڑی تعداد کا یہ کہنا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس مسئلے کو خاص طور پہ چھیڑ کر اس مسئلے کو خامخواہ جب عوام میں لا کر بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ یہ اگر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں ایمان کے بغیر کسی کی کوئی حیثیت نہیں، تو اس سے واضح مسئلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بجائے قرآن کی واضح آیتیں ہیں کہ کفر کے بغیر جو ہے کسی آدمی کو کہ
الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم کے بغیر جو آئے گا وہ ہلاک و برباد ہوگا. جو آیت و احادیث ہیں ان سے مسئلہ بیان کرے. اس حدیث کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کا لایا ہوا دین جو ہے وہ لوگوں کے مزاج کو سامنے رکھتا ہے. اور یہ بات بہت پہلے ہی کہی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہا کہ ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ. تم جو ہے کسی بھی قوم کو کوئی بات بیان کرتے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ بعض باتیں ان کی عقل کی پہنچ سے اونچی ہوتی ہیں تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ ان کے لیے فتنے کا باعث بن جاتے ہیں. جس آدمی کی نظر میں یہ حقیقت واضح ہو کہ کفر اور ایمان اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ اس مسئلے کو سمجھ سکتا ہے بغیر کسی اس کے اللہ کے نبی سے پوری سچی محبت کے ساتھ، پوری عقیدت کے ساتھ اللہ کے نبی نے جو بات کہی اس پر ایمان لائے گا. لیکن جو آدمی جو ہے اس درجے کا علم نہ رکھتا ہو، اس درجے کی سمجھ نہ رکھتا ہو، اس آدمی کے لیے یہ بات فتنے کا باعث بن سکتی ہے. تو اسی باتوں کو جو موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے. ایک تیسری اہم بات ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس باب میں لا کر وہی مسئلہ بتانا چاہا کہ مشرکین مکہ کے جو مشرکین تھے ان کا جو ہے انجام کیا ہے شریعت کی نظر میں، اس لیے کہ ان کا جو انجام ہوگا اس کے بعد ان کی اولاد کا انجام اسی پر مبنی ہوگا. اور یہ دونوں مسئلے ہم لوگ پہلے سمجھ چکے ہیں. اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت کی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت کی، اور اس روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. شیطان انسان کے اندر خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے. شیطان انسان کے اندر خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ روایت صحیح مسلم میں بھی پائی جاتی ہے. بتانا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے جب باب فی ضرار المشرکین، مشرکین کی اولاد کا بیان جب شروع کیا تھا اس وقت میں نے کہا یہ حقیقت میں تقدیر کے مسئلے سے جڑا ہوا ہی باب ہے، تقدیر کے مسئلے ہی سے جڑا ہوا باب ہے. تو اس حدیث کا تعلق بھی تقدیر کے مسئلے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تقدیر میں لکھا انسان کا اچھا یا برا ہونا، وہیں اللہ تعالیٰ ہی کا یہ فیصلہ بھی ہے کہ شیطان جو ہوگا وہ انسان کے خون کے ساتھ ساتھ دوڑے گا. شیطان انسان کے خون کے ساتھ ساتھ دوڑے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ. اس سے کسی کو مفر نہیں، کسی کو چھٹکارا نہیں، سوائے اس کے جو حدیثوں میں آیا جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جن لگا ہوا تھا اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس سے بچ جاتا ہوں یا وہ اسلام لے آ چکا ہے، اس قسم کی. تو تقدیر کے مسئلے ہی سے جڑ کر اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں نقل کیا ہے. اور اس کے بعد اخیر میں ایک حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. کہتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تجالسوا اہل القدر ولا تفاتحوهم، کہ تم تقدیر والوں یعنی تقدیر کے مسئلے میں گمراہی کا شکار ہو جانے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرو، ولا تفاتحوهم، اور نہ ہی گفتگو کرنے میں ان سے پہل کرو، یعنی ان سے بات چیت کرنے میں ابتدا بھی مت کرو. یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. اگر صحیح ہوتی تو گویا اس میں ایک تو پیشن گوئی ہے کہ قدریہ ظاہر ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور دوسری بات جو ہے قدریہ کے ساتھ معاملہ کرنے میں اہل بدعت کے ساتھ تعامل کے جو اصول و آداب ہیں ان میں سے 2 ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے اس میں کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرو اور سلام کرنے بات چیت کرنے میں ان سے پہل نہ کرو. یہ بات ہے، لیکن روایت تو ضعیف ہے. اور اہل بدعت کے ساتھ تعامل کا مسئلہ جیسے میں بارہا درس میں نقل کرتا آ رہا ہوں کہ یہ مستقل ایک موضوع ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ معاملہ کیسا کیا جانا چاہیے. ممکن ہے انشاءاللہ کبھی وہ موضوع جو ہے اس کتاب و سنہ کے بعد کبھی ممکن ہے زیر بحث آئے. یہاں پہنچ کر باب فی ضرار المشرکین، مشرکین کی اولاد کا جو بیان ہے جو حقیقت میں تقدیر کا بیان کا حصہ ہے وہ یہاں پہنچ کر ختم ہوتا ہے. اس طرح سنت یا صحیح جو راستہ ہے یا اسلام کی وہ صحیح شکل جس پر اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو چھوڑا، اس سے جن مسائل کی وجہ سے امت گمراہ ہوئی ان میں سے ایک اور مسئلہ اختتام کو پہنچا، وہ تھا تقدیر کا مسئلہ. ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ تقدیر کے مسئلے کو سمجھا، پڑھا اور اس سے متعلق احادیث سمجھی، اور یہ بھی سمجھا
کہ اس میں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، طریقہ کیا تھا، اور جو گمراہ ہوئے وہ کیوں گمراہ ہوئے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ گمراہ فرقوں کی گمراہیوں سے بچ کر صحابہ کے طریقے کو اپنا کر سنت پر قائم رہے، تقدیر کے باب میں بھی، اس لیے کہ سنت سے ہٹنے کے لیے جن جن مسائل میں غلطیاں ہوئیں یا جن مسائل میں غلطی کی وجہ سے لوگ سنت سے ہٹے، ان میں سے ایک اہم مسئلہ یہ تقدیر کا مسئلہ بھی تھا۔ تو یہاں پہنچ کر تقدیر کا باب ختم ہوا، اس کے بعد کچھ نئے مسائل، کچھ اور نئے باب جہاں گمراہی کی وجہ سے لوگ سنت سے ہٹے یا امت کے فرقے جو ہے بنے، ان کا ہم لوگ انشاءاللہ تذکرہ سنیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو باتیں ہم نے تقدیر پر ایمان سے متعلق یا سنت پر چلنے سے متعلق سنی پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مسئلہ معلوم ہے کہ حقیقت میں جہنم میں داخلہ یا جنت میں داخلہ یا محشر میں ہوگا، یعنی حشر کے بعد ہی ہوگا، حشر کے بعد ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں سب سے پہلا آؤں گا، آ کر جو ہے میں کہوں گا، پوچھا جائے گا کون، تو میں جو ہے مطلب کہوں گا محمد، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ میں سب سے پہلا آدمی ہوں گا جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ تو جنت اور جہنم میں داخلہ جو ہے وہ قیامت کے دن ہی ہوگا، یعنی محشر کے بعد۔ لیکن جہاں ہیں قبر میں، جہاں کہیں بھی انسان ہے، وہاں جنت اور جہنم کا مزہ جو ہے وہ چکھ رہے ہیں اس وقت۔ اور ابھی وہ ابو کا فنار یا اس قسم کا جو بھی جملہ آتا ہے تو اس سے مراد جو ہے استحقاق کی بات ہے کہ وہ اسی کے حقدار تھے، اب اسی کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہوگا، جیسے بھی ہے جہاں بھی ہے۔ وہ جنتی ہو تو جنتیوں جیسا معاملہ، وہ اللہ محفوظ رکھے سب کو، جہنمی اگر ہو تو جہنمیوں جیسا معاملہ۔ یہ کسی خاص واقعے کے پس منظر میں اللہ کے نبی نے کہا تھا، قصہ اس میں مذکور نہیں ہے، شروع میں جو اشارہ کیا گیا ہے، ایک عورت کا واقعہ پیش آیا تھا، تب اللہ کے نبی نے کہا الوائدۃ والموعودۃ فی النار، دفن کرنے والی، دفن کی جانے والی دونوں جہنمی۔ تو وہ خاص سیاق میں چونکہ آیا تھا واقعے کے ساتھ، اس لیے اہل علم نے کہا کہ نہیں، وہ اس خاص دفن کی جانے والی لڑکی کے ساتھ خاص ہے، جیسے وہ انصاری بچے کے بارے میں کہا، حضرت عائشہ نے کہا طوبیٰ عصفور من عصافیر الجنہ، جنت کے چڑیا میں سے ایک چڑیا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی تو ہو سکتا ہے، تو اس سے کہا علماء نے کہ نہیں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جہنمی ہے بچہ۔ تو جیسے اس خاص بچے کے بارے میں بتایا گیا، ویسے اس خاص ایک لڑکی کے بارے میں کہی گئی ایک بات ہے، یہی بات زیادہ راجح ہے۔ ورنہ جن علماء کے پاس یہ ہے کہ مشرکین کی اولاد مشرکین کے تابع ہوتی ہے، ان کا انجام بھی، وہ کہتے ہیں یہ واضح حدیث ہے اس مسئلے کی دلیل کے طور پہ۔ جی واللہ اعلم بالصواب۔ یہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد وغیرہ میں ایک روایت آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 آدمی آئیں گے، 4 قسم کے آدمی آ کر اللہ تعالیٰ سے حجت کریں گے، کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین اس وقت ملا تھا جب میری عقل ٹھکانے پہ نہیں تھا، بوڑھا آدمی، کھوسٹ بوڑھا آدمی۔ پاگل کہے گا تو نے مجھے دین سمجھنے کی عقل ہی نہیں دی تھی۔ بچہ کہے گا کہ جو ہے مطلب یہ، تو اس قسم کی حدیث جو ہے مسند احمد میں آئی ہے، اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن آزمائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ جاؤ۔ ویسے ہی جو ہے 2 لڑکوں کے بارے میں ایک حدیث ہے، ایک سے زائد روایتیں اس قسم کی آئی ہیں جو آخرت میں آزمائش وغیرہ کی سلسلے میں آئی ہیں۔ تقریباً جو ہے مشہور علماء صلی اللہ ابن تیمیہ کی بات، ابن قیم کی بات، معاصرین میں اگر کہیں تو شیخ ابن عثیمین، شیخ ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ سب جو ہے انہی احادیث کی بنیاد پہ وہی رائے بہتر قرار دی ہے۔ اللہ اعلم۔ اس نسخے میں نہیں ہے وہ نسخوں کا فرق ہے، اس نسخے میں نہیں ہے حدیث ہے۔ جی اگر یہ معلوم ہو چکا ہے کہ انتقال ان کا جو ہے کفر پہ ہو چکا ہے، تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا نا، ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحیم۔ یہ قرآن کی ایک سورہ توبہ کی واضح آیت
کہ یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ کفر پر انتقال کر گئے ہیں، مومنوں کے اور نبی کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اپنے ان انتقال کر جانے والوں کے حق میں دعا کریں، بعد اس کے کہ جو ہے بات واضح ہو چکی ہے۔ لیکن اگر ایسے کوئی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو جو مطلب پتہ نہیں تھا، ان کو جو بتایا نہیں گیا تھا، ان کو کوئی یہ ہے، تو ان کے حق میں جو مطلب دعا کی جا سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ کوئی خاص بات اس میں؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ آیت دیکھ لیں پھر اس کے بعد۔ السلام علیکم۔ مسلم پیرنٹس پریکٹسنگ نہ ہوں اور ان کا انتقال کر گیا جی، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ جب تک وہ جو ہے صریح شرک صریح کفر پہ نہ مرے ہوں تو ان کے حق میں دعا کی جا سکتی ہے۔ اس آپ یوں کہیں کہ جب تک وہ مسلمان ہوں، پابند ہونا ضروری نہیں، مسلمان اسلام کے دائرے میں جب تک ہیں ان کے حق میں دعا کی جا سکتی ہے۔ اسلام کے دائرے سے باہر اگر ہو گئے ہیں جیسے کھلا کفر، تو ان کے حق میں دعا جو ہے درست نہیں ہے۔ اللہ اعلم۔